اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کس سے زیادہ؟ ماں باپ سے زیادہ، بیٹوں سے زیادہ، اپنے کھیت کھلیانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنے مال سے زیادہ، اپنے بزنس یا اپنے کیریئر سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، یا جو بھی چیز انسان پسند کرتا ہے یا اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جو بھی کام کریں وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اگر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اگر بہن بھائیوں کی یا کسی رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، کوئی مالی مدد کر رہے ہیں تو اللہ کی خاطر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دے سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اجر نہیں دے سکتا، وہ آپ کو برا بھلا بھی کہہ سکتا ہے یا آپ کی رسپیکٹ نہیں بھی کر سکتا، لیکن جو اللہ ہے وہ آپ کو اس کی جزا بہت اچھی دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کوئی کام کرتا ہے یا اللہ کی محبت میں کرتا ہے تو وہ اچھی سے اچھی چیز دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ تو ویسے عام طور پہ لوگ دیکھا جائے تو ویسے کسی اللہ کی راہ میں یا بندوں کو، کسی غریب کو کوئی ویسے گھٹیا سی چیز بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تو غریب بندہ ہے، اس کو کیا۔ لیکن جب آپ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو انسان اللہ کو ذہن میں رکھ کے دیتا ہے تو پھر اچھی سے اچھی چیز دیتا ہے۔ اور پھر اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا ہے کس طرح ماں باپ کی عزت کریں، ان کے آگے اف نہ کریں۔ انہوں نے، اللہ نے بتایا جس مشقت سے تمہیں پالا ہے، چھوٹا سا بیبی، اس کو دن رات جاگ کے اور اس کو ہر تکلیف سہ کے اور اس کے لیے قربانیاں کر کے اپنا وقت دے کے اس کو جوان کیا ہے، تو اس اولاد کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے آگے تم نے اف نہیں کرنا۔ تو پھر ہمیں جب اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل کے وہ عمل کرنے ہیں یا ان بندوں سے محبت کرنی ہے، یا میاں بیوی ہیں تو میاں کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا ہے کس طرح ان سے محبت کرو، اس طرح ہم نے کرنی ہے۔ پھر اولاد کے کیا حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس کے مطابق ہمیں ان کو پرورش کرنی ہے یا اس کے مطابق ان سے محبت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لاڈ میں ہم ان کو بگاڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دین کی، دنیا کی، آخرت کی جو ہے مطلب تربیت کرو، اور ان کو جو ہے اللہ کے اصول بتاؤ، اللہ کے رول بتاؤ، اللہ کا علم ان کو دو۔ تو جو بھی کام مطلب ہم جب اللہ کی راہ میں کریں گے تو یہ ہے محبت اللہ کے لیے۔ تو ہر چیز کو اللہ کی نظر سے جب ہم دیکھیں گے اور دنیا میں جو بھی عمل کریں گے، جو بھی اچھائی کریں گے تو وہ اللہ کو ذہن میں رکھ کے کریں گے تو وہ ہے اللہ سے محبت۔ اب ایک اور مثال میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے حضرت علی کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ان کی ایک یہودی سے کشتی ہو رہی تھی، مطلب لڑائی ہو رہی تھی، اور اس لڑائی میں جو کہ وہ کافر تھا، اور اس لڑائی میں انہوں نے اس کو چت کر لیا اور اب وہ اس کو مارنے ہی والے تھے کہ اس نے ان کے منہ پہ تھوک دیا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ وہ یہودی بڑا حیران ہوا کہ بھائی اب اس کو تو مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا، یہ کیوں مجھے چھوڑ دیا اس نے؟ تو اس نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے اس سے یہودی سے کہا کہ میں تم سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تو اب تم نے چونکہ میرے منہ پہ تھوک دیا ہے تو یہ اب پھر میری ذات پہ بات آ گئی ہے، یعنی اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو وہ میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے کرتا، یعنی میں تمہیں ایک قتل کر کے گناہ کا مرتکب ہو جاتا اللہ کی نظر میں،
کیونکہ مجھ سے تو پھر مرڈر ہو جاتا، مجھ سے تو پھر وہ ایک قتل ہو جاتا انسان کا، کیونکہ وہ میں نے ذاتی دشمنی کے لیے کیا تھا۔ لیکن میں چونکہ اللہ کے لیے لڑا ہوں، مجھ سے تمہاری ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، اور اللہ کی راہ میں تمہیں مار بھی دیتا تو مجھے کوئی گناہ نہ ہوتا۔ لیکن اب چونکہ بات میری ذات پہ ہو گیا تو اس لیے میں تمہیں اب قتل نہیں کر رہے، میں اپنے غصے پہ مجھے قابو پانا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، تو میں نے کوئی قتل نہیں کرنا، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا۔ تو وہ یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا، وہ ایمان لے آیا۔ تو اس زمانے میں جو صحیح مسلمان تھے وہ اس طرح اللہ کی نظر سے ہر کام کرتے تھے، اللہ کو اہمیت دیتے تھے، اپنی ذاتی دشمنیاں یا ذاتی ان کی کوئی وہ اہمیت ہی نہیں تھی ہوتی کسی چیز کی، کہ بھئی ہم اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ لڑائی کریں یا جو بھی، سب کچھ اللہ کے لیے کرتے تھے، جو بھی سلوک کرتے تھے اللہ کو ذہن میں رکھتے تھے کہ اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ ہمیں کیا کہے گا۔ تو یہ ان کی اللہ سے محبت تھی۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور آیت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ العنکبوت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست، مکڑی کسی ہے جو بناتی ہے ایک گھر، اور بلا شبہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، بے شک اللہ جانتا ہے اسے جسے پکارتے ہیں یہ اس کے سوا کسی بھی چیز کو، اور وہی ہے زبردست اور حکمت والا۔ اور یہ مثالیں ہیں جو بیان کرتے ہیں ہم انسانوں کے لیے، اور نہیں سمجھتے ان باتوں کو مگر اہل علم۔ اب مکڑی آپ دیکھیں کتنی کمزور اس کا جالا ہوتا ہے، مطلب اس کا گھر کا وہ جو بناتی ہے گھر اور جالا ہوتا ہے، جو اللہ کے علاوہ اس کسی اور کا سہارا لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مطلب مکڑی کا جو جالا ہے اس پہ پیر رکھا ہے، اب اس پہ بندہ کھڑا ہو سکتا ہے یا اس کو سہارے کی طرح پکڑ سکتا ہے؟ وہ تو گر جائے گا نیچے، وہ تو اس کے سمیت ہی مطلب اتنا کمزور ہے، اور اتنا مطلب اتنا وہ ہے کیا اس کے اندر مطلب کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ اب اللہ کا سہارا تو ایسا سہارا کہ اس جیسا کوئی سہارا ہی نہیں، تو سب سے مطلب مضبوط سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا سہارا پکڑو، تم کیا چھوٹے چھوٹے سہارے پکڑتے دنیا میں۔ انسان پہلے ماں باپ کو سہارا لیتا ہے، اس کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور اس کے بعد پھر میاں بیوی کا آتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنا، پھر اولاد کو سمجھنے لگ جاتے ہیں سہارا۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ سہارے ہیں دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ سہارا اللہ کا مضبوط سہارا ہے۔ تو جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا وہ سب سے مضبوط رسی، مضبوط سہارا ہے، جو ہے اس سے بڑا کوئی سہارا نہیں۔ جیسے کہ ہم نماز میں بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے محبت کریں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی عربی میں پڑھ لیا اور سر سے اوپر سے گزر جائے گا اور دل میں نہیں جائے گا، اور سمجھ کے پڑھیں گے، آنکھیں، دماغ، کان، سب اپنے جو حواس ہیں کھول کے پڑھیں گے تو ہمیں ساری سمجھ آئے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے اپنا سہارا سمجھیں گے اور اسی سے مدد مانگیں گے۔